اور پھر تم وہاں اسی حالت میں 50,000 سال تک ٹھہرے رہو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا تذکرہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ تو یوں اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ پر بہتان ہے، اور اللہ کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا اس کو۔ ظلم سارے ہی ظلم ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرے جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی طرح عیسائی لوگ کہا کرتے تھے کہ مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا کرتے تھے۔ بلکہ عیسائیوں کے بارے میں تو قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ یہ بعد میں اس سے بڑھ کر یہ بھی کہنے لگ گئے تھے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم خود ہی سارے اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سخت جھوٹ کی نسبت ہے۔ تو یہ بھی لوگ اس طرح کے ظلم میں مبتلا تھے۔ اور مشرکین کے بارے میں قرآن پاک میں منقول ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے تھے۔ اور ظلم کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے، جیسا کہ آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آخرت میں تو بہرحال اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں بھی ظلم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ چنانچہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان جب برائی کرتا ہے جو گڑھا بھی کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ اس لیے ظلم سے تو ہمیشہ ہی باز رہنا چاہیے، اور خاص طور پر قرآن سے متعلق، دین سے متعلق، احادیث سے متعلق تو بے احتیاطی قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی احادیث میں منقول ہے کہ جس نے آپ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کی، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو گویا کہ جہنم میں جانے کا یہ ایک بڑا سبب اور ذریعہ ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اس سے بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ ظلم جو بھی کرتا ہے، زیادتی جو بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی بھگتے گا۔ اگر بالفرض وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں تو بہرحال اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے، تو وہاں پر اپنے انجام کو بھگتنا ہوگا۔ اور جمع کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان دونوں کے بیچ میں لفظ ثم کا استعمال کیا،
نحشرہم جمیعاً ثم نقول، کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان سے کلام کریں گے۔ تو ثم یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ جمع ہونے اور کلام کے بیچ میں ایک بڑا فاصلہ ہے۔ وہ کتنا بڑا فاصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو حشر میں ایسے ہی جمع کریں گے جیسا کہ تیروں کو ترکش میں جمع کیا جاتا ہے، اور پھر تم وہاں اسی حالت میں 50,000 سال تک ٹھہرے رہو گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال تک اندھیرے میں ٹھہرے رہو گے، اور اندھیرا بھی ہوگا اور تذبذب اور تحیر کا ایسا عالم ہوگا کہ انسان کے حواس بھی پورے موجود نہیں ہوں گے اور آپس میں کلام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تحیر اور تذبذب کی ایسی کیفیت ہوگی۔ تو ایک حدیث میں 50,000 کا ذکر ہے اور ایک میں 1000 کا، اور قرآن پاک میں بھی ان دونوں کیفیتوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر 50,000 سنہ ہے کہ مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ 1000 سال کے برابر ہوگی۔ تو اس بارے میں محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ انسانوں کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ کچھ لوگ اس طرح کی مشکل میں ہوں گے کہ ان کو یہ زمانہ 50,000 سال کے برابر لگے گا، اور کچھ کے جرائم ان کی بنسبت کم ہوں گے تو ان کو یہ 1000 سال کے برابر لگے گا، اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے یہ وقت اتنے سی تاخیر سے گزرے گا کہ جس میں فجر کی 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت جو لوگوں پر کیفیت طاری کی جائے گی یہ بڑی ہی سخت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو کلام سے پہلے کا یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ اس سے تنگ آ جائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو اور اس تذبذب کی کیفیت سے ہم نکلیں، آگے جو قسمت میں ہوگا سو ہو جائے گا۔ تو اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر وہ شفاعت عظمیٰ کا واقعہ پیش آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ دین کے حوالے سے، نہ قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے قطعاً گفتگو کرتے ہوئے بے احتیاطی سے کام نہ لیں، بلکہ احتیاط کے دامن کو تھام کے رکھیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن جو ہم سب کو جمع ہونا ہے، اس جمع ہونے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، ہر قسم کے جرائم سے بچنا چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس بڑا اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت جلد بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی قیامت کے حوالے سے آگے جو کچھ منقول ہے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔